السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم اردو کی قدیم صنف ادب میں ڈرامہ کا تعارف کروایا جائے گا۔ اس سلسلے میں پہلے ڈرامے کی تعریف کی جائے گی، پھر ڈرامے کے مختلف اجزائے ترکیبی کی وضاحت کی جائے گی، ڈرامہ کی قسموں پر روشنی ڈالی جائے گی، ڈرامہ کی صنفی خصوصیات کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ڈرامے کی تعریف۔ اردو ادب کی اصناف میں ڈرامہ، افسانہ اور ناول ایسے اصناف ہیں جن میں بظاہر جتنی یکسانیت اور مماثلت نظر آتی ہے، ان کے فنی تقاضوں اور صنفی خصوصیات کی بنا پر وہ اتنی ہی ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی ہیں۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں افسانہ، ناول اور ڈرامہ پڑھتے وقت ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جب ان کی صنفی خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ جتنی ایک جیسی نظر آتی ہیں اتنی ہی مختلف بھی ہیں۔ افسانہ ایک مختصر ترین نثری تخلیق ہے جس میں ایک یا ایک سے زائد کرداروں کے نقش ابھارے جاتے ہیں۔ اس میں واقعات کا بیان نہایت اختصار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ناول میں زندگی میں پیش آنے والے حقیقی واقعات کو کرداروں کے ذریعے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا مکمل تاثر قارئین کے سامنے ابھر کر آ جاتا ہے۔ ناول اور افسانہ نہ صرف پڑھی جانے والی اصناف ہیں، جبکہ ڈرامہ پڑھنے سے زیادہ دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈرامہ کا لفظ یونانی زبان کے لفظ ڈرائیو سے مشتق ہے اور ڈرائیو کے معنی عمل یعنی ایکشن کے ہیں۔ ارسطو کے نزدیک ڈرامہ انسانی افعال کی نقل کا کام ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں جو عمل کرتا ہے اس کی نقل کا نام ارسطو نے ڈرامہ کہا ہے۔ افسانہ اور ناول مغرب کی دین ہیں۔ اردو میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی میں اور ناول نگاری کی ابتدا 19ویں صدی میں ہوئی۔ ڈرامے کی ابتدا کے سلسلے میں مختلف محققین میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا ماننا ہے کہ ڈرامہ مغرب کی نہیں بلکہ مشرق کی دین ہے اور یہ صرف ہندوستان کی پیداوار ہے۔ سنسکرت زبان میں صدیوں پرانے ڈرامے کے وجود کا پتہ چلتا ہے اور اسی زبان میں ڈرامے کی ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ دوسرا گروہ اس بات کی تسلیم کرتا ہے کہ ڈرامے کے وجود کا پتہ چلتا ہے اس بات کی تسلیم کرتا ہے کہ ڈرامے کی ابتدا کا صحرا مغرب اور خصوصاً شہر یونان کے سر ہے۔ یونان علم و فضل، فلسفہ و دانش اور تہذیب و تمدن کا قدیم ترین گہوارہ رہا ہے۔ یونان میں ہندوستان سے بھی پہلے تفریحی مشاغل کے سلسلے میں ڈرامے کھیلے جاتے تھے۔ جہاں تک ڈرامہ کی تعریف و توسیع کا تعلق ہے، کلیٹن ہیملٹن نے ڈرامے کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ ڈرامہ ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یعنی ڈرامہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مشرق سے ہوئی، مغرب سے ہوئی۔ ان دونوں ہی نظریات کو لے کر کے دو گروہ بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی دلیلوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ یونان سے شروع ہوا، اور کچھ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اس کا وجود عمل میں آیا اور سنسکرت زبان میں کئی صدیوں پہلے ڈرامے لکھے اور کھیلے جا چکے ہیں۔ ڈرامے کی تعریف کیا ہے؟ کلیٹن ہیملٹن نے ڈرامے کی تعریف یہ بتائی ہے کہ ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ فرانس کا مشہور فکشن نگار وکٹر ہیوگو ڈرامے کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ڈرامہ ایک آئینہ ہے جس میں فطرت منعکس ہوتی ہے۔ یعنی ایک آئینہ ہے جس میں فطرت، کس کی فطرت؟ انسان کی فطرت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح بصروں نے
ڈرامے کے متعلق لکھا ہے، ڈرامہ زندگی کی نقل، رسم و رواج کا آئینہ اور سچائی کا عکس ہے۔ یعنی ڈرامے میں وہی چیز پیش کی جاتی ہیں جو انسانی زندگی، یعنی انسان کی پوری زندگی میں جو عمل ہوتا ہے پیدائش سے لے کر کے موت تک کا، وہ پورا ڈرامے میں آ جاتا ہے۔ سارتر نے ڈرامے کی تعریف اس طرح کی ہے، ڈرامے کا فن ایسے عناصر کا مجموعہ ہوتا ہے جن کی مدد سے تھیٹر میں زندگی پیش کرتے ہیں۔ ان تعریفوں سے ڈرامے کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ضرور حاصل ہوتی ہے، تاہم اس صنف کی مکمل خصوصیات سے آگاہی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ اسٹیج پر فطرت اور انسانی افعال کی نقل کا فن ہے، جس میں اداکاروں کے عمل اور مکالموں کے ذریعے تصادم، تعجب، خیزی اور زندگی کی غیر موقع فن کو ایک معین وقت میں سامعین اور ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو چیز ڈرامے کو دیگر اصناف قصہ ممتاز کرتی ہے، وہ ڈرامائیت کے علاوہ اسٹیج بھی ہے۔ اسٹیج پر پیش کیا جانا ڈرامے کی ایسی خصوصیت ہے جو اسے دیگر اصناف ادب ممتاز کرتی ہے، اور اسی ایک تقاضے کی وجہ سے ڈرامے کا فن ادبیات کی دوسری اصناف سے یکسر مختلف ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ اسی وقت کامیاب سمجھا جائے گا جب وہ اسٹیج پر عمدگی کے ساتھ کھیلا جا سکے۔ ڈرامہ نویس اور اداکاروں کو یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس کے تماشائیوں میں اعلیٰ درجے کے مصنفین اور ڈرامہ کے نقادوں سے لے کر ڈھیلے منڈی والوں تک ہر سطح کے لوگ شامل رہیں۔ تو یہ ایک ڈرامے کی تعریف تھی کہ ڈرامہ کیا ہے اور کن کن لوگوں نے ڈرامے کی تعریف کن انداز میں بیان کی ہے، اور ڈرامے کے لیے سب سے اہم اور خصوصی چیز جو ہے، جو اسے دوسری اصناف سے بالکل جدا کرتی ہے، وہ ہے اسٹیج۔ یعنی ڈرامہ وہی ہوگا جو اسٹیج پر کھیلا جا سکے۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، یہ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔